الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہاں سے پانچواں وعدہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل سے لیا کہ نماز قائم کرنا، تجھے پانچواں وعدہ جو قوم بنی اسرائیل سے لیا گیا کہ نماز کو قائم کرنا، اس لیے کہ اللہ کی توحید اور اس کی صفات اور کمالات پر ایمان لانے کا پہلا قدرتی اور فطرتی تقاضا یہ ہے کہ انسان اس کے حضور اپنی بندگی اور محتاجی کا اظہار کرے اور اس کا قرب اور اس کی رحمت کے حصول کے لیے کوشش کرے اور اس کی یاد سے قلب و روح کے لیے نور حاصل کرے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ نماز اس مقصد کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ کی نازل کردہ آخری شریعت یعنی شریعت محمدی میں نماز کے شرائط و ارکان اور سنن و آداب اور اسی طرح نماز کے مفسدات و مکروہات کے بیان کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے جو اس کے علاوہ کسی دوسری عبادت کو نہیں دی گئی۔ غالباً قرآن کریم میں 70 سے زائد مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی، مگر اکثر مقامات پر اقامت صلاۃ کا حکم ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی سچی زبان مطہر سے نماز کی فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ سب سے پہلے جو حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا اور ٹھیک وقت پر ان کو پڑھا اور رکوع و سجود بھی جیسے کرنے تھے ویسے ہی کیے اور خشوع کی صفت کے ساتھ ان کو ادا کیا، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس شخص کو بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا۔ اس حدیث کو مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، نہیں،
آپ نے فرمایا بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ پاک ان کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ مسلم شریف۔ تیسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن سردی کے ایام میں باہر تشریف لے گئے اور درختوں کے پتے از خود جھڑ رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر اور حرکت دی تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا حاضر اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا جب مومن بندہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ان پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی مسند احمد نے نقل کیا ہے۔ چوتھی حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان آدمی فرض نماز کا وقت آنے پر اس لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر پورے خشوع اور اچھے رکوع سجود کے ساتھ نماز ادا کرے تو وہ نماز اس کے لیے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، اور جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہوا ہو، اور نماز کی یہ برکت اس کو ہمیشہ ہمیشہ حاصل ہوتی رہے گی۔ اس حدیث کو بھی مسلم نے نقل کیا۔ پانچویں حدیث حضرت عتبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر پوری قلبی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت پڑھے تو جنت اس کے لیے ضرور واجب ہو جائے گی۔ مسلم شریف۔ تو قرآن مجید کے اندر اور احادیث رسول کے اندر نماز کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اسی نماز ہی کے ذریعے ان مومن بندے کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے قوم بنی اسرائیل سے لیا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے وعدہ بھی کیا تھا، لیکن قوم بنی اسرائیل نے اس کے اندر کوتاہی کی۔ آج افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام الانبیاء کی امت میں سے شمار کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر نماز کی قدر و قیمت نہیں ہے، نماز کا ہم اہتمام نہیں کرتے، نماز کے اوقات کے اندر ہم دوسرے کاموں کے اندر مشغول رہ جاتے ہیں۔ 5 وقت اللہ اپنے گھر کی طرف بلاتا ہے لیکن ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چھٹا وعدہ لیا قوم بنی اسرائیل سے کہ حقوق مالیہ کے متعلق بھی وہ وعدہ ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ زکوٰۃ ایک معلوم و معروف حقیقت ہے۔ شہادت توحید و رسالت، اقامت صلاۃ کے بعد زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا ذکر کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا درجہ قریب قریب ہے۔ اس لیے جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور اسی بنا پر فیصلہ دیا گیا تھا
کہ یہ نماز اور زکوٰۃ کے حکم میں تفریق ہے، چنانچہ آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو یہی جواب دیا، خدا کی قسم، نماز اور زکوٰۃ کے درمیان جو لوگ تفریق کریں گے، فرق کریں گے، میں ضرور ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین زکوٰۃ کے متعلق پہلی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، فرمایا کہ تم وہاں ایک صاحب کتاب قوم کے پاس پہنچو گے تو ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ اس کی شہادت ادا کریں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو تم ان کو بتلاؤ کہ اس اللہ نے تم پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور انہی کے فقراء اور غرباء کو دی جائے گی۔ پھر اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو ان کے اچھے نفس، ان کے اچھے مال لینے سے پرہیز کرنا، مظلوم کی دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ بخاری و مسلم دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس آدمی کے سامنے ایسے زہریلے سانپ کی شکل میں آئے گی جس کی انتہائی زہریلے پن سے اس کے سر کے بال جھڑ گئے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے۔ پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیری دولت ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال و دولت میں جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو دیا ہے، وہ مال و دولت ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ انجام کے لحاظ سے وہ ان کے لیے بدتر اور شر ہے۔ قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، وہ دولت جس میں انہوں نے بخل کیا۔ بخاری شریف۔ تیسری حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ مال زکوٰۃ جب دوسرے مال میں مخلوط ہوگا تو ضرور اس کو تباہ کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہو اور وہ اس کو ادا نہ کرے تو بے برکتی سے اس کا بقیہ مال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ خلاصہ آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ کریم نے 6 وعدے لیے مگر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے اعراض کیا۔ اکثر لوگ اعراض کرنے والے تھے، مگر قلیل جو دولت ایمانی سے مالا مال ہوئے انہوں نے بغاوت نہ کی۔ تو اب اس آیت کے اختتام پر، اس کی تشریح کے اختتام پر جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک، مومن بندہ جس طرح بقیہ عبادات کے ذریعے قرب خداوندی حاصل کرنا چاہتا ہے،
اسی طرح زکوٰۃ ادا کر کے وہ خدائے وند قدوس کی بارگاہ میں اپنی مالی نظر اس غرض سے پیش کرتا ہے اور اس بات کا عملی ثبوت دیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا اپنا نہیں بلکہ وہ خدا کا سمجھتا ہے اور اس کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی راہ میں مال قربان کر دیتا ہے۔ دوسری بات، زکوٰۃ ادا کرنے سے ضرورت مند پریشان حال لوگوں کی خدمت اور مدد ہوتی ہے، اس لحاظ سے زکوٰۃ اخلاقیات کا نہایت ہی اہم باب ہے۔ تیسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوئی کہ جب مال اور دولت پرستی جو ایک ایمان کش اور نہایت مہلک روحانی مرض ہے، زکوٰۃ اس کا علاج ہے اور اس گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کی تطہیر اور تزکیے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ ادا کرنے کو نفس کی تطہیر کا ذریعہ بنایا گیا۔ آخر کے اندر ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ ہر قسم کے وعدے خواہ حقوق اللہ کے ساتھ متعلق ہوں یا حقوق العباد کے ساتھ متعلق ہوں، ان کا پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان 6 وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔